السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و خیرت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم اپنے باقاعدہ طور پہ پہلے جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے باقاعدہ، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب تقریباً اس ٹاپک سے فیملیئر ہیں۔ اور ٹاپک کیا ہے یہ قرار بتائیں گے؟ ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے شیری بدت۔ ٹھیک ہے، شیری بدت کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور ہم اپنے ڈیفرینٹ ناظرین سے یا مہمانوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کا شیری بدت کے بارے میں کیا خیال ہے، یا آپ لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم آپ لوگوں سے ضرور پوچھیں گے۔ بالکل، شری بدت کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں گلگت بلتستان میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر پارٹ میں انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے اس کے بارے بالکل، میں سٹوریز بنائی ہیں، ایگزیکٹ۔ لیکن اس میں چند سٹوریز ایسی ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو انشاءاللہ قرار صاحب جو ہیں وہ آپ کو اس بارے میں باقاعدہ بتائیں گے کہ کون سی سٹوری جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ سیم ہی ہے، ہر گلگت کے ہر پارٹ میں جو نریٹ کی گئی ہے، جو سنائی گئی ہے، جو بزرگوں کی طرف سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس تک پہنچی ہے، وہ کون سی سٹوری ہے، تو ہم قرار سے سنیں گے۔ بیسیکلی کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ذرا میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہم سٹوری آپ لوگوں کو سنائیں گے کہ وہ حقیقت میں وہی تھا یا نہیں تھا۔ وہ ہم اپنے گیسٹ بلائیں گے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ ہاں، مطلب جو ایک جی وائڈلی پرسپشن بنا ہاں، ہے تو وہ ہمارا ہمارے بارے میں مقصد بتائیں گے۔ صرف جو مشہور کہانی ہے، جو مقبول بھی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو ہم آتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ شیری بدت جو ہے گلگت بلتستان میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، جس کو بروشس کی زبان میں تھم کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ڈیفرینٹ لینگویجز میں اس کو ڈیفرینٹ ٹائٹل سے پکارا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی ہم بروشس کی لینگویج کو لے کے جائیں گے تو ہم تھم ہی کہیں گے۔ تو بیسیکلی گلگت بلتستان میں ایک راجا ہوا کرتا تھا جس کا نام شیری بدت تھا، اور اس کی جو ریاست تھی وہ صرف آج کے گلگت بلتستان کی جو زمین ہے، یا اس کا جو جغرافیہ جو ہے، لینڈ ہے، وہ نہیں تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ کہتے ہیں کہ جو شیری بدت کی جو حکومت تھی یا ریاست تھی، وہ گلگت بلتستان انکلوڈنگ کشمیر، چترال، تبت، لداخ، یہ سارے علاقے اس کے انڈر میں آتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس انفارمیشن میں تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن جو ہم نے سنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ راجا جو ہے مزے سے اپنی حکومت کر رہا تھا، اس کا جو دارالخلافہ تھا وہ گلگت سٹی تھا۔ اظفر کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کیونکہ اظفر جو ہیں خود گلگت سے ہیں، تو گلگت میں وہاں کہاں پر ان کا محل ہوا کرتا تھا۔ تو جہاں تک میں نے سنا ہے جو ایئرپورٹ ہے، سونی کوٹ، جو کرنٹ ابھی ہم گلگت کے میپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک محلہ ہے جس کا نام ہے سونی کوٹ۔ تو سونی ایکچولی سونی کوٹ جو ہے کوٹ محلے کو کہتے ہیں، اور جو سونی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو شری بدت کی بیٹی تھی اس سے منسوب ہے یہ جو سونی کوٹ ہے۔ تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ایک عرصے تک شری بدت کا جو محل ہے یا مکان جو بھی کہہ لیں آپ، تو وہ موجود تھا۔ تو کرنٹلی سونی کوٹ میں اگر ہم کہیں تو پھر وہاں سے وہ اپنا سارا نظام چلاتا تھا۔ تو بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں اس وقت کے راجے مہاراجے کیا کرتے تھے، عوام سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ تو اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ دیگر ٹیکس تو تھے ہی تھے، ان کی ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن ان میں ایک مزے کا جو ٹیکس تھا یا جو مشہور ہوا ہے وہ یہ تھا کہ جو شیری بدت تھا وہ ہر گھرانے سے ایک بچھڑا، چاہے وہ بکری کا ہو یا پھر بھیڑ کا ہو، وہ بچھڑا ہر گھر پہ ٹیکس اس کا لاگو تھا، کہ وہ ہر گھر جو ہے وہ شیری بدت کو اپنے باری کے حساب سے دے گا۔ تو بیسیکلی شیری بدت کو جو بچھڑے کا گوشت ہے وہ کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ بچھڑے جو ہیں وہ دودھ پیتے ہیں، اور ان کا گوشت جو ہوتا ہے وہ دودھ سے بنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھاس وغیرہ کھا نہیں سکتے۔ ہاں، تو وہ سافٹ ہاں، خوراک بھی، اور ہارڈ خوراک اس ظاہر جی ہے جو بچہ ہوتا ہے اس کو تو
انسان کو ہو یا جانور کا ہو ہاں ہم نہیں دیتے. وہ گوشت جو ہے وہ ٹیسٹی زیادہ ہوتا تھا شاید, تو اس لیے شری بدت جو ہے وہ زیادہ مطلب یہی کرتا تھا. اس کا جو مین ٹیکس تھا جو ہر گھرانے پہ لاگو تھا کہ آج اس گھر کی باری ہے, کل یہاں ان کی ہے, پرسوں ان کی ہے, تو ہر ایک جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ کافی عرصے سے یہ چلتا آ رہا تھا. تو ایک دفعہ ایک گھر سے ایک بچھڑا آیا جو بکری کا بچہ تھا بیسیکلی. تو جب اس کا کھانا بنایا گیا تو شری بدت کو وہ ذائقہ جو ہے بہت ڈفرینٹ لگا. ہاں کیونکہ وہ عام جس طرح ایک روٹین سے وہ کھا رہا ہوتا تھا میرے خیال میں اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹیسٹ اس کو لگا. جی, تو اس کو ڈفرینٹ تھا, اور مطلب ڈفرینٹ اس حوالے سے کہ اس کو زیادہ مزہ آیا. تو اس نے اپنے باورچی سے پوچھا, بلوایا کہ بتاؤ کہ آج کے کھانے میں تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ جو پہلے سے زیادہ ٹیسٹی ہے. تو باورچی نے تو کہا کہ میں نے تو سمپل جس طرح میں ڈیلی کھانا پکاتا تھا میں اسی طرح پکا رہا ہوں, اسی طرح میں نے پکایا, میں نے اس میں کچھ مطلب اور چیز نہیں کیا, کوئی اور مسالے وغیرہ یوز نہیں کیے ہیں, مطلب نارمل جس طرح میں پکاتا تھا میں نے اسی طرح پکایا. پھر شری مدت نے کہا ہے کہ یہ جس گھر سے آیا تھا وہاں اس گھر والوں کو بلاؤ کہ انہوں نے اس کی پرورش کیسے کی تھی جو یہ اتنا ذائقہ دار ہو گیا. خیر ان شارٹ اس کے جو بچھڑا جہاں سے آیا تھا جن کی باری تھی ان کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جان اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو وہ بیسیکلی ایک خاتون تھی جنہوں نے وہ بچھڑا پالا تھا یا جنہوں نے وہ بکری کا بچہ پالا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے. تو اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ جو بکری کا بچہ تھا اس کی جو ماں تھی وہ مر گئی تھی, تو جو بچہ تھا اس نے ہم اس طرح کہیں گے کہ اپنے دودھ سے اس کو پالا تھا, جو مطلب انسانی دودھ ہوتا ہے اس کی فیڈنگ کروائی تھی. تو اب انہوں نے یہ بتایا تو شری بدت ذرا حیران ہو گیا کہ اگر انسان جو ہے انسان کے دودھ سے پلا ہوا بکری کا بچے کا جو گوشت ہے اتنا ذائقہ دار ہو سکتا ہے, تو پھر انسان کے بچے کا گوشت کتنا کوئی ذائقہ دار ہوگا. پھر انہوں نے جو ٹیکس تھا وہ بکری کے یا بھیڑ کے بچے سے چینج کر کے انہوں نے کہا کہ انسان کے بچے لے آؤ. پھر جو ہے جس طرح وہ بکرے کے بچے پہلے لے کے آتے تھے اس کے جو فوجی وغیرہ ہوں گے یا جو گارڈز تھے, اسی طرح اب انہوں نے انسان کے بچوں کو لانا شروع کیا. اب کیونکہ اس وقت جو راجہ مہاراجہ کا نظام تھا کوئی اس کے خلاف جا نہیں سکتا تھا, تو یہ ٹیکس لاگو ہو گیا. اور پھر لوگوں سے وہ چاہے زبردستی ہو چاہے جس طرح بھی ہو وہ انسان کے بچوں کو لاتے گئے. پھر شری بدت وہ کھاتا گیا, ٹھیک ہے, وہ انسان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا یا جو بھی کرتا تھا ان کا گوشت کھاتا تھا. تو اب اس کے بعد جو شری بدت تھا وہ آدم خور ہو گیا. اچھا یہاں پہ کیونکہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے, ہم نے بچپن سے سنی ہے اور کافی علاقوں میں اس کی ڈیفرنٹ وہ بھی ہے, لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بچے کھانے والا اور کینیبلزم جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مطلب آدم خور, تو یہ سسٹم جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوا تھا. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو شری بدت جب پیدا ہوئے تھے تو اس کے جو منہ میں دانت پورے تھے, یہ بھی ایک ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو اس حوالے سے اگر سٹوری میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ جو آدم خور والا سسٹم تھا وہ پہلے سے تھا یا پھر وہ بکری کا بچہ کھانے کے بعد اس کے اندر ڈیولپ ہوا تھا. نہیں, جہاں تک مشہور ہے یہ قصہ مشہور ہے اس حساب سے یہ پیدائشی نہیں تھا, پیدائشی آدم خور نہیں تھا. کیونکہ ہر کہانی میں جو گلگت بلتستان کے ڈیفرنٹ علاقوں میں بولی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے, ہر کہانی میں یہ بکری کے بچے والا ذکر ضرور ہے کہ وہ پہلے بکری کے یا بھیڑ کے بچے کھاتا تھا, پھر اس نے انسان کے بچے کھانا شروع کیا. تو یہ اوبیسلی کہ بعد میں آدم خور بنا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, کافی عرصے تک چلتا رہا. تو لوگ ظاہر بات ہے مطلب ان کو ایشو تو تھا, یا وہ بیزار تھے یا وہ نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور تھے. پھر ہوا یہ کہ مجبور ان اے سینس کہ اگر وہ کوئی آواز اٹھاتے تھے تو میرے خیال میں ان کا قتل کر دیا جاتا تھا. اوبیسلی بالکل اسی طرح کی مطلب ان کی مجبوریاں ہوں گی.
لیکن ہوا یہ کہ پھر کچھ لوگ باہر سے آ گئے، ان کا نام تھا آذر جمشید، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے. اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں گے کہ وہ کون لوگ تھے. ہاں، کہا جاتا ہے کہ یہ ایران سے آئے تھے، اس بارے میں کیا؟ کیونکہ اس وقت ایران ایگزسٹ تو نہیں کرتا تھا. اس وقت وہ جو ان کی ایک الگ ریاست ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی، جی اس کو فارس کہا جاتا تھا، اور وہ بہت بڑی ریاست تھی. وہاں سے وہ لوگ آئے تھے، ایک لشکر کی شکل میں آئے تھے. ان میں جو شہزادہ تھا اس کا نام آذر جمشید تھا. اس کے ساتھ اس کا گروپ تھا، اس کا وزیر تھا، اور دیگر لوگ تھے. اب یہ کون لوگ تھے، کیوں آئے تھے، کہاں سے، کیسے، اس سب پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے ایپیسوڈ میں روشنی ڈالیں گے. ابھی کے لیے ہم اپنی سٹوری کمپلیٹ کرتے ہیں. ویسے جو جنرل ایک پرسیپشن ہے، وائڈلی ایکسیپٹیڈ جسے کہتے ہیں، وہ کون سا تھا کہ وہ بھاگ کے آئے تھے، یا پھر وائڈلی جو ہے وہ اس طرح کی فارس میں جنگ ہو گئی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ کے آئے تھے. اور وہ جو شہزادہ تھا اس کی وہ جو فوج تھی یا اس کا اپنا پرسنل دستہ تھا جو اس کی حفاظت کے لیے وہ آ گئے تھے، اور وہ وہاں سے بھاگ کے گلگت پہنچ گئے تھے. اب جب وہ گلگت آ گئے تو یہاں سے تھوڑا سا سٹوری جو ہے وہ انٹرسٹنگ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. اس میں یہ کہ جو شہزادہ تھا، ڈیفرنٹ ریزنز اس میں بھی بتائے جاتے ہیں، تو اس شہزادے کی ان شورٹ شادی ہو گئی شری بدت کی بیٹی سے. شری بدت کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی. اس کا نام میرے خیال میں جو اس کی بیٹی تھی اس کا نام نور بخت تھا. نور بخت. ویسے یہ ہسٹری میں بتایا جاتا ہے نور بخت، لیکن علاقے کے حساب سے اس کا نام چینج لیا جاتا ہے میرا خیال. ہاں، وہ ڈیفرنٹ، اس کے نام گلگت والے ڈیفرنٹ کہتے ہیں، ہنزا والے ڈیفرنٹ کہتے ہیں. گلگت میں سونی کہا جاتا ہے. اب سونی کو اگر گلگت کے اس میں تاریخ میں جا کے دیکھیں تو جو خاتون ہوتی ہے اس کو بھی سونی کہا جاتا ہے. بالکل کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کا نام نور بخت ہی ہو، لیکن پکارا اس کو سونی کہا جاتا ہو یا پکارا جاتا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو شری بدت کی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی بیٹی تھی نور بخت. اس کی شادی ہو گئی آذر جمشید سے، جو کہ فارس سے، کرنٹ جو ایران ہے وہاں سے آئے ہوئے تھے، اور وہ ایک شہزادہ تھا. وہ شہزادہ تھا اور یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، تو اس وجہ سے ان کی شادی کرا دی گئی. اب اس شادی میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ پسند کی شادی تھی، کوئی کہتے ہیں کہ یہ زبردستی کی شادی تھی، کیونکہ وہ شہزادہ مجبور تھا، اس کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. خیر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ان شارٹ کی ان دونوں کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے بارے میں شری بدت کو جو مشہور ہے اس کے مطابق نہیں پتا تھا. تو خفیہ جو شری بدت کا جو وزیر تھا یہ اس کا مطلب تھا، پلان تھا. تو شادی ہو گئی. ہونے کے بعد اب جو دیگر روز کے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ شری بدت کا جو وزیر تھا وہ اور آذر جمشید اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے مل کے ایک پلان بنایا. وہ پلان اس طرح تھا کہ ہم شری بدت کو کیسے ہٹا سکتے ہیں. اب کیونکہ وہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب شری بدت آدم خور ہو گیا تو اس کو عام طریقے سے، جس طرح عام انسان کو مارا جاتا ہے یا قتل کیا جاتا ہے، چاقو، چھری، خنجر وغیرہ سے، اس سے مارا نہیں جا سکتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ اس پہ مطلب اثر نہیں کرتی تھی اس طرح کے جو وار ہوتے ہیں، خنجر کا وار کہنے، چاقو کا وار کہنے، تو اس پہ اثر نہیں کرتی. شاید وجہ یہ بہت اس وقت مشہور تھا کہ جو ہے شری بدت نہیں مر سکتا یا اس کو نہیں مار سکتے. اس کو نہ بندوق تو اس وقت ہوگی نہیں، نہ تلوار سے مارا جا سکتا ہے، نہ کسی خنجر سے مارا جا سکتا ہے، نہ کوئی زہر دیا جا سکتا ہے. اس پہ اثر نہیں کرتی. مطلب یہ بہت ہی مشہور تھا. تو اسی لیے اب ان لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم کیسے جو ہے شری بدت کو مار سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ خود تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو شری بدت کی بیٹی تھی اس کو مطلب اس کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اس کو سمجھایا کہ شری بدت جو ہے ہر گھر سے بچہ جو ہے وہ لاتا ہے ٹیکس کے طور پر اور کھاتا ہے. تو یہ ہر گھر میں یہ تمہارا گھر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، کل کو تمہارے گھر کی بھی باری آئے گی اور تمہارا بچہ بھی شری بدت کھا جائے گا.
تو اس لیے اب آپ ہمیں بتاؤ کہ شیر بدت کیسے مرے گا. تو نور بخت نے تو کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ اس بارے میں. تو انہوں نے کافی فورس کیا اور اس کو یہ سمجھایا کہ آپ شیر بدت سے پوچھیں کسی طرح کسی بہانے سے کہ شیر بدت کس چیز سے مرے گا یا اس کو کس چیز سے خطرہ ہے. خیر نور بخت مان گئی کیونکہ اس کے اپنے بچوں کا انہوں نے اس کو ڈرایا یا دھمکایا یا سمجھایا. تو نور بخت پھر چلی گئی اپنے باپ کے پاس. تو کیونکہ یہ مشہور ہے کہ شیر بدت الگ محل میں رہتا تھا، نور بخت جو تھی وہ الگ محل میں رہتی تھی. جیسا اظفر نے کہانی کے شروع میں بتایا تھا کہ سونی کوٹ، جہاں تک میرا نالج ہے سونی کوٹ میں نور بخت کا محل تھا. تو اسی لیے نور بخت کو جیسے ہم نے اپنی کہانی میں کہا کہ خواتین کو شینا زبان میں سونی کہا جاتا ہے، تو اور نور بخت کو سونی کہا جاتا تھا. تو اسی لیے اس جگہ کا نام ہی سونی کوٹ پڑ گیا کیونکہ وہ نور بخت کا جو محل تھا وہ اس جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے اس محلے کا نام سونی کوٹ پڑ گیا. تو خیر نور بخت اپنے باپ کے پاس چلی گئی شیر بدت کے پاس. اس سے پوچھا کہ آیا آپ کو کس چیز سے خطرہ ہے. تو شیر بدت نے کہا کہ نہیں بیٹی مجھے تو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، میں نہ تلوار سے مرتا ہوں نہ نیزے سے مرتا ہوں، مجھے کسی چیز کی مطلب وہ کسی سے میں نہیں مرتا. تو نور بخت نے کہا کہ نہیں آپ کی میں حفاظت کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں تاکہ کل کو آپ کے لیے کوئی دشمن آئے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے تو میں آپ کی اس چیز سے میں آپ کی حفاظت کر سکوں. تو آپ وہ چیز مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی حفاظت کر پاؤں. پھر تب جا کے جو شیر بدت ہے اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ بیٹی میں نہ تلوار سے مر سکتا ہوں، نہ نیزے سے، نہ دیگر چیزوں سے مر سکتا ہوں، میں صرف اور صرف آگ سے مجھے خطرہ ہے. تو کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ شیر بدت کا جو دل تھا وہ تیل کا بنا ہوا تھا، تو اس لیے جب جیسے گرمی ہوتی تھی یا قریب آگ ہوتی تھی تو اس کا دل پگھل جاتا تھا. خیر یہ ایک سٹوری ہی ہے. تو یہ خیر مشہور ہے کہ اس کا دل تیل کا تھا، تو اس لیے وہ پگھل جاتا تھا جیسی اس کے قریب آگ آتی تھی. تو خیر شیر بدت نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ مجھے جو خطرہ ہے وہ آگ سے ہے. اب ہوا یہ کہ جو شیر بدت کی بیٹی تھی انہوں نے جا کے اپنے خاوند زر جمشید، وزیر اور دیگر لوگوں کو بتایا کہ شیر بدت کو آگ سے خطرہ ہے. اب ان لوگوں نے پلان بنایا. وہ پلان کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں جو قلعے سے راستہ باہر جاتا تھا اس راستے میں انہوں نے ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر لکڑیاں ڈالیں اور اس کے اوپر انہوں نے ہلکا سا جو چھت ڈالا، بالکل ہلکا سا. اب انہوں نے یہ کیا کہ پلان کیا اور 21 دسمبر کو تاریخ کے حساب سے وہ دن 21 دسمبر کا ہوتا ہے، اور جس دن لوگ آج کل بھی ایون فیسٹیولز بناتے ہیں اس بارے میں بھی ہم خیر بات کریں گے. تو 21 دسمبر کو انہوں نے کیا کیا، رات کو انہوں نے کہا کہ ہم سارے مل کے اور پورے گلگت والوں کو انہوں نے یہ پیغام خفیہ طور پر پہنچایا سارے لوگوں کو کہ کیونکہ لوگ جو ہے اب ظاہر بات ہے کوئی کسی کا بچہ کھا جاتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور رات کو وہ آگ لے کے اس پلاننگ کے تحت شیر بدت کے محل کے باہر جمع ہو گئے. اور ایک دم سے سب نے، ہم برشس کی زبان میں اس کو ڈمپھوک کہتے ہیں، کہ کسی تار کے آگے کپڑا باندھ کے اس کے اوپر آگ لگایا جاتا ہے اور اس کو اس طرح گول گول گھما کے پھینکا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بنا کے وہ یا مشال کہیں اردو میں، وہ چیزیں لے کے محل کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا. اب جب لوگوں نے شور مچایا اور ہر ایک اپنے ہاتھ میں مشال لے کے وہاں پہنچ گیا تو شیر بدت کو آوازیں آ گئیں. اس نے اٹھ کے پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت پلاننگ کے تحت ہی اس کی بیٹی بھی محل میں موجود تھی. تو بیٹی نے جلدی سے بھاگ کے جا کے باپ کو بتایا کہ نہیں باہر لوگ آگ لے کے آئے ہیں، وہ محل کو آگ لگا رہے ہیں، ابھی وہ آگ لے کے آئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں. اس طرح کی اس نے باتیں کی. تو جو شیر بدت ہے وہ گھبرا گیا. گھبرا کر وہ ایک دم سے، ظاہر بات اس نے جب باہر جھانکا ہوگا، دیکھا ہوگا آگ کو، اور وہ ڈر کے وہاں سے کچھ روایات کے مطابق وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگا، کچھ روایات کے مطابق وہ ایسے ہی بھاگ گیا. تو اگر ہم گھوڑے کو ہی کنسیڈر کریں تو وہ محل سے اپنے گھوڑے پہ بھاگ گیا.
کیونکہ محل میں ساری سیکورٹی اس کی اپنی تھی، تو انہوں نے دروازہ کھول کے جیسے ہی محل سے نکلنے والے راستے سے وہ بھاگنے لگا، تو انہوں نے وہاں پر جو گڑھا کھودا تھا وہ وہاں پر اس گڑھے میں شری بدت جو ہے وہ گر گیا اندر. جیسے ہی اندر گرا، آلریڈی اندر لکڑیاں تھی، تو لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں میں مشال لے کے آئے تھے وہ سارے انہوں نے اس گڑھے میں پھینک دی. اب شری بدت جو ہے اس آگ میں جلنے لگا. تو اب یہاں پر بھی بہت سارے ڈیفرنٹ روایات یا سٹوریز ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ جو شری بدت تھا وہ اس کی شکل یا ہیبت چینج ہو گئی اور وہ سانپ بن گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی کیونکہ وہ بچے کھا کے وہ آدم خور بن گیا تھا، تو اس میں کچھ وہ پاورز آ گئے تھے، تو وہ وہاں سے مطلب غائب ہو گیا یا زمین میں چلا گیا. اور یاسین میں جو کہ گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے آج کل، وہاں پر وہ نکل گیا، زمین سے نکلا. ایک کیونکہ اس تیسری روایت بھی تھی میرے خیال میں کہ وہ جو کہتے تھے کہ وہاں سے وہ گلیشیئر میں ہاں چلا گیا ہے اور ابھی تک. جی اس پہ بھی ہم آتے ہیں، پہلے یہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر جو اظفر کہہ رہے ہیں ہم اس پہ بھی آ جائیں گے. نہیں، یہ ایکچولی وہ ہاں کہ تین یہاں پہ معتبر کہہ لیں یا جی پھر ایک ویل نون کہہ لیں یا وائڈلی ایکسیپٹڈ جو ہیں تین کنسیپٹس ہیں. ایک دو جو آپ نے بتایا کہ اس کی ہیبٹ چینج ہو گئی اور وہ کسی اور کریچر کے فارم میں وہاں سے چلا گیا. جی سیکنڈلی وہاں سے غائب ہو کے وہ یاسین میں نکل گیا. اور تیسری یہی ہے ہاں کہ وہ تیسری روایت اس طرح ہے کہ وہ جیسے انہوں نے آگ لگائی، کیونکہ وہ آگ سے پگھلتا تھا، تو وہ اس آگ سے بچنے کے لیے وہاں سے یا غائب ہو گیا یا زمین سے ہوتے ہوئے چلا گیا. اور ایک گلیشیئر ہے وہاں پر وہ نکلا، اور اس گلیشیئر میں کیونکہ گلیشیئر ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ تا حیات یا مطلب ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ گلگت پہ دوبارہ حکومت کریں جی، گے آ کے. اور وہ وہاں پر سمجھے کہ جم گیا ہے، اور وہ کسی بھی وقت وہ برف پگھل سکتی ہے اور وہ شری بدت واپس آ سکتا ہے. یہ ایک روایت مشہور ہے. یہ تین مطلب ویل جی نون ہے. دوسری روایت جو ہم نے بتائی کہ وہ سانپ بن گیا. تیسری روایت یہ ہے کہ وہ وہاں پر اس آگ میں غائب ہو گیا، اور کسی طرح وہ یاسین پنیال کہتے ہیں ہم اس ضلع کو، وہاں پر نکلا. اور اس زمانے میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس وقت گلگت بلتستان میں مسلمان نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کی بات ہے. میرے خیال میں اس میں اسلام کی آمد بھی نہیں ہوئی جی تھی. آمد بھی نہیں تھی. تو اس وقت کیونکہ اس سردی سے بچنے کے لیے لوگ شراب یوز کرتے تھے. تو اب وہ وہاں جب جیسی یاسین پنیال میں زمین سے نکلا، تو وہاں پر ایک جو کسان تھا وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا. تو اب جیسے ہی شری بدت زمین سے نکلا ہے تو اس کا دل جل رہا تھا. تو اس نے کسان سے کہا ہے کہ مجھے جلدی سے پانی پلاؤ، میرا دل جل رہا ہے. اب اس زمانے میں جیسے کہ میں نے بتایا پانی ہوتا تھا، لیکن لوگ جو گرمائش کے لیے شراب یوز کرتے تھے، تو اس کے پاس وہ مرتبان میں جو مٹی کا برتن ہوتا ہے اس میں شراب تھا. تو اس نے شراب نکال کے اس کو پیش کیا. تو شری بدت نے وہ پی لیا، کیونکہ اب وہ آلریڈی اس کا دل آگ سے جل رہا تھا، اور اوپر سے شراب بھی جو کہ گرم ہوتا ہے تو وہ بھی پی. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو حمزہ میں مشہور قصہ ہے اس کے مطابق کہ شری بدت جو ہیں وہ گرمی سے یا جو بھی ہوا یا جو بھی اس پہ ریئیکشن ہوا اس سے وہ چوہا بن گیا. اب لوگ آج کے دن تک یعنی کہ اب تک اسی جو سٹوری ہے یا یہ جو واقعہ ہوا تھا، اسی کی مناسبت سے 21 دسمبر کو ہر سال تھومی شلنگ کرتے ہیں. اب یہ تھومی شلنگ کو ڈیفرنٹ لینگویجز میں، کیونکہ گلگت بلتستان میں ڈیفرنٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں، تو ڈیفرنٹ لینگویجز میں ڈیفرنٹ نام سے جانتے ہیں. جیسے کہ تھومی شلنگ بروشسکی میں کہتے ہیں، اور میفنگ جو ہے بلتی میں کہتے ہیں، اور شنا میں اس کو شنا میں کیا کہتے ہیں؟ شنا میں میرے خیال میں اس کا کوئی ایک خاص نام نہیں ہے، وہ بس تہوار کے طور پہ مناتے ہیں. پھلئی جس کو ایک خاص ڈش ہے وہ بناتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو یہ منانے کا طریقہ کار ہے، چاہے گلگت میں ہو، چاہے سکردو میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، کسی بھی کونے میں ہو، وہاں طریقہ کار سیم ہے کہ وہ آگ لے کے جاتے ہیں. جی آگ جو ہے ایک لازمی جز ہے اس تہوار کا، کہ جہاں بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے آگ ضرور یوز کرتے ہیں لوگ. کیونکہ یہ ریلیٹڈ ٹو آگ ہے.
جی، تو 21 دسمبر کو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ پورے گاؤں والے، جیسے ہنزا میں ہو یا سکردو میں ہو یا گلگت میں ہو، تو پورے گاؤں والے لوگ آگ لے کے نکلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، شیٹیاں بجاتے ہیں. وہ ایسے جاتے ہیں کہ جیسے سمجھیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب شری بدت کو وہ مارنے نکلے تھے لوگ، بالکل اسی طرح لوگ آگ لے کے نکلتے ہیں. وہ ایک جگہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر آج کل تو یہ بھی شروع ہوا ہے کہ جو شری بدت کا کوئی پتلا بنایا اور پھر اس کو آگ لگا دی. تو یہ 21 دسمبر کو تھومیشلنگ کا ایونٹ منایا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں جی بالکل. یہ 21 دسمبر کے اس سے یاد آیا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، لائک آج سے کوئی 15 سال پہلے، 16 سال پہلے، تو باقاعدہ ہم نے خود اس تہوار کو منایا ہے. تو اس میں ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی خالی جگہ تھی، سارے محلے والے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب. تو مطلب اس سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک اتفاق یا گانگت کا ماحول پیدا ہوتا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہیں یا پھر جو بھی کہیں لیں آپ، ابھی جو ہے یہ گلگت میں اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ باقی ہنزا میں یا پھر سکردو میں بھی منایا جاتا ہے، لیکن گلگت سٹی میں جو ہے یہ تہوار ابھی ختم ہو رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں افسوس کی بات ہے. خیر اس پہ ہم کچھ کمنٹس نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال سے اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کیونکہ گلگت سٹی میں ڈیفرنٹ لوگ آ کے ابھی آباد ہو گئے ہیں، کیونکہ باہر سے بھی بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، اس ریزن کی وجہ سے بھی وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سا ہاں وہ معدوم ہو گئی ہیں آپ کہہ لیں. تو قرار صاحب آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے ہمیں شری بدت کی سٹوری سنائی ہے. تو آگے اگر کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مشہور و معروف یا مشہور و مقبول قصہ تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور انشاءاللہ جو ہمارے گیسٹ ہوں گے، جو ڈیفرنٹ، ہم کوشش کریں گے کہ ڈیفرنٹ علاقوں سے ہم گیسٹس کو بلائیں اور ہم ان سے اس سٹوری کے حوالے سے پوچھیں کہ آیا یہ سٹوری کتنی اس میں صداقت ہے. تو یہ وہی لوگ بتائیں گے. ہم نے صرف آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرامز میں اپنے مہمانوں کے ساتھ اس چیز کو مزید ڈسکس کریں گے. بالکل، ہم ایسے مہمان کو، اپنے مہمانوں کو بلکہ اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے جو اس چیز پہ صرف یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ انہوں نے کان دھر لیے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہم ایسے مہمانوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو اس چیز پہ باقاعدہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور ان کا تعلق بھی گلگت کے تاریخ دانوں سے کافی زیادہ رہا ہو. تو ہم انشاءاللہ ایسے مہمانوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارا اپ کمنگ ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم ایسے ہی کسی فرد کے ساتھ اور اسپیشل مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، اور شری بدت کی جو سٹوری ہے اس پہ ہم انالیسس کریں گے، ان کی رائے جانیں گے، اور جو سٹوری ہم نے آپ کو سنائی ہے اس بارے میں ان سے فیڈ بیک لیں گے کہ اس حساب سے ان کا کیا خیال ہے. میں بس صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا، تاکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے، کہ ایک پوائنٹ یہاں پر شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ جو نشست رکھیں گے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آیا اس کہانی میں کتنی صداقت تھی، کیونکہ یہاں پر کافی سارے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں. مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ یہ کہانی حقیقت ہے، دوسرا یہ رائے ہے کہ نہیں جو شری بدت تھا کیونکہ وہ لوکل حکمران تھا تو نان لوکلز نے آ کر اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے ایک جو ڈرامہ رچایا یا ایک افواہ پھیلائی کہ وہ آدم خور تھا. تو ہم انہی سوالات پہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سوالات اٹھائیں گے. جی بالکل، قرار نے جس طرح کہا، بالکل یہ ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ شری بدت جو لوکل تھا تو اس کی صرف حکومت ختم کرنے کے لیے یہ سارا ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا. لیکن کچھ لوگوں کا پھر کہنا ہے کہ نہیں، یہ واقعی آدم خور تھا اور اس میں ایک جو غیر انسانی فطرت ہے وہ نمایاں تھی. لیکن اس پہ ہم اور آپ تو خیر فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے یہ دیکھیں، اب ان دونوں کے بیچ کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ آیا وہ آدم خور نہیں ہوگا، بے شک ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو، لیکن کیونکہ لوگوں کے نظروں میں ہیرو بننے کے لیے یا اپنی حکومت کو، جو اگلی حکومت آئی تھی، برقرار رکھنے کے لیے لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہوں.
بالکل. خیر بہت سارے رائے ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اور میرے خیال میں ہم مہمان کا نام ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے. جی ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں اپنے آنے والے مہمانوں کا آپ لوگوں کو انٹروڈکشن بھی کرائیں گے اور آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز بھی ہوگا. کیونکہ جو مہمان ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی ان چیزوں کے حوالے سے ریسرچ کی ہوئی ہے, تاریخ کے بارے میں اچھا خاصا جانتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. تو آپ سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.